تو چلیں. اس کی ایجاد کے بارے میں اس حال میں کوئی نہ کوئی ایسے بزرگ موجود ہوں گے جو پارٹیشن سے پہلے کے ہوں. میں اکاڑا سے راجن پور جا رہا تھا. کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, مانگ سینٹر سے نکالی تھی, بال بڑے بڑے تھے, بزرگ ساتھ بیٹھے تھے اور اچھے خاصے ایجنٹ تھے. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے وہ تو لشکریہ جاپداں. میں کہا نہیں بابا جی. کہنے لگے نہیں وہابی دا ہے نا. میں کہا جی. کہنے یار ایک گل بڑی ہے کہ تسی اڑیل بڑے ہوندے ہو. جیسے انہوں نے گفتگو کی میں ویسے بتا رہا ہوں. اور ساتھ میں کہنے لگے لیکن ایک گل ہے جیڑی شے نو صحیح سمجھو اڑ دے اودے تے. میں نے کہا بابا جی آپ. کہنے لگے پوت میں بریلوی ہوں. میں نے کہا تو آپ نے یہ بات کیوں کہی اڑیل؟ کہنے پوت کچھ چیزاں اسی اکھاں نال بندیاں ویکھیاں ہن او دین بن گیا, اسی اونوں تکا لائی پھرنے ہیں. اللہ کی قسم سے میں سے ہو رہا ہے. ملتان تک اس کا میرے ساتھ سفر تھا, میں آگے نکل گیا. اس نے عجیب ایک بات کہی. کہنے لگا کہ بیٹا یہ کل, یہ تیجا, یہ ساتواں, یہ 10واں, یہ 40واں ہمیں ان کا پتہ نہیں تھا. پارٹیشن سے پہلے ہندو, مسلمان, سکھ, غیر مسلم سارے اکٹھے تھے. ان کے دکھ میں اس کو آنا پڑتا, اس کے دکھ میں اس کو جانا پڑتا. ہماری خوشی ہوتی وہ آتے, ان کی خوشی ہوتی ہم جاتے, ان کا جلسہ کوئی پروگرام ہوتا ہم جاتے, ہمارا ہوتا وہ آتے. تو لوگوں کا میل جول تھا, آنا جانا تھا. کہتے کہ ہندوؤں کا جب کوئی مرتا, کیونکہ زیادہ وہ تھے, تو وہ لوگ مرنے کی خبر پہ اکٹھے ہوتے. لوگ تھوڑے بہت پیسے دیتے تھا, لیے ہم بھی ساتھ دیکھا دیکھی دیتے. پھر وہ تیسرے دن اس کی چتا کو سامان اکٹھا کر کے آگ لگانے کے لیے لوگ اس موقع پہ دیتے, ہم بھی دیتے. پھر 7ویں روز عزیز و اقارب بلائے جاتے اور ان کا ایک خاص فنکشن ہوتا, باقاعدہ بابا جی نے نام بتایا, اور اس کے اوپر لوگ دیتے, ہمیں بھی دینا پڑتا. پھر 10ویں دن فنکشن ہوتا, اس کے اندر وہ ان کی جو ہے روح کے حوالے سے کوئی عقیدہ تھا وہ پیش کیا جاتا اور اس میں لوگ دیتے, ہم بھی دیتے. 40ویں دن گنگا بہانے کے لیے اس کی خاک یا جو ہے اس کی راکھ کو وہ ڈولیوں میں جاتے لوگ, تو وہ دیتے, ہم بھی دیتے. ہم نے سوچا دیتے 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 تھک گئے. ہمارا تو کوئی فنکشن نہیں, ان کا مرتا اتنے بٹور لیتے ہیں, ہم نے کبھی لیا ہی نہیں. تو یہ تو دنیا لین دین کی ہے. ہم کچھ جو تھے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. ہم میں کوئی پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے, دین تھوڑا بہت قل ہو اللہ سے زیادہ آتا نہیں تھا. لہذا ہم نے کیا کیا, پہلے دن کا جو فنکشن وہ یار رکھتے تھے اگلے دن, ہم نے اس دن کل اس کا نام رکھا, کیونکہ ہمیں کل ہو اللہ, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس آتی تھی. تو جتنی آتی تھی ہم نے کہا کہ کل اس پہ ہم پڑھتے, جو ہم نے تھا اس دن وہ بھی ہمیں آ کے واپس دے جاتے. پھر اس کے بعد ہماری عربی ختم ہو گئی. ہم نے تیسرے دن کے ان کے فنکشن کے مقابلے میں اپنا تیجا رکھا. وہ جو 7ویں دن کرتے تھے ہم نے ساتہ رکھا, جو 7ویں دن دیا تھا وہ لوٹایا. اور جو 10ویں دن تھا اس کا نام ہم نے 10واں, اور جو 40ویں دن راکھ بہائی جاتی تھی ہم نے اس کا نام 40واں یا چہلم رکھ لیا, فارسی چلتی تھی. تو بیٹا 40 کے اوپر وہ نہیں گئے, 40 کے اوپر ہم بھی نہیں گئے. یہ اس کی بنیاد, یہ اس کی حقیقت, یہ اس کی بیس ہے, یہ اس کا آغاز ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے, اس کے اوپر 2 مثالیں بھی ہیں. ایک میں گھر کی, ایک سرگودا کی ہے. ہمارا علاقہ باولپور کا سریکی ایریا, تو وہاں لوگوں نے بچوں کے جو ختنے ہیں اسے سنت کہتے ہیں, شادی بھی کہتے ہیں. اور کرتے کب ہیں, جب بچوں کی ریئل شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے کچھ دن پہلے. کیوں, یہ بھی سنیے. کھانے پکتے ہیں, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, نائی بلایا جاتا ہے, اس کا ختنہ کیا جاتا ہے, لوگ پیسے دیتے ہیں, جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے اگلی شادی کر لیتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے جوان لڑکوں کو ایسی حالت میں شرم کی وجہ سے بھاگتے دیکھا. خیر اب یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے. تو چونکہ ہم اس علاقے میں رہتے تھے, ہم پنجابی لوگ تھے, ہمارا یہ معاملہ نہیں تھا, ایسے نہیں تھا. لیکن میرے جو تایا جی کے بیٹے ہیں, کزن ہیں ہمارے, بہنوں ہی ہیں, ان کے بیٹا ہوا تو یہ سعودیہ میں تھے. وہاں سے فون آیا اور ابا جی کو کہنے لگے کہ دیکھیے بیٹا ہوا ہے, اس کے ختنے مت کروا دینا 7ویں دن. ابو نے کہا کیوں, سنت ہے, ہم تو کروائیں گے. کہنے لگا جی آپ کروا لیں گے, میرا 3 لاکھ ڈوب جانا ہے.
میں نے دیا ہوا ہے، میں نے اس کا وہ دن لا کے فنکشن لا کے میں نے واپس بھی لینے ہیں، ریٹرن بھی کرنے ہیں۔ 7واں دن ہوا، والد صاحب نے ختنے کروا دیے۔ بہنوئی صاحب جب واپس لوٹے تو پتہ کیا، آتے ہوئے سب سے پہلے کسی کو ملے نہیں ہیں، بچے کی نکر اوپر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ختنے تو نہیں کروا دیے۔ اور سرگودا کی نواقت کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ 2 سردار ہیں، دونوں کی اولاد نہیں ہے، ساری لوگوں کی خوشیوں میں نیوندرا دیا ہے۔ اب اپنی اولاد نہیں شادی کریں تو اتنا دیا ہوا لاکھوں میں دیا کیسے لیں؟ سر جوڑ کے بیٹھے، کہنے لگے جی دیکھیں ہمارا بیٹا نہیں ہے، ان کی بیٹی نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں، ہم نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، مرنے لگے ہیں تو مرنے سے پہلے خوشی دیکھ لیں۔ لہٰذا کیا کیا گیا، کہا گیا یاروں نے، عقل مندوں نے مشورہ دیا جی ایک سردار گڈا لے، یہ بارات لے کے آئے، دوسرا گڈی لے اور وہ ویلکم کرے، پھر جو ہے اپنے شگن کر لیں، تاکہ مقصد شگن کرنا نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ یہ بارات لے کے چلا دھوم دھام سے، انہوں نے ویلکم کیا، دیگے چڑھی، کھانے پکے، لوگوں نے کھائے، وہ جو کئی سال سے نیوندرا دیا ہوا تھا وہ واپس لوٹ آیا۔ ہاں یہی رسم کل ہے، یہی رسم تیجا ہے، یہی 7/10واں ہے، یہی 40واں ہے۔ اللہ سمجھ دینے والا ہے۔ میرے خیال میں آج پوری شریعت آپ نے مجھے سے پوچھ لی، کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ 2 جواب ہیں۔ جائز ہے خاص اوقات و لمحات اور مواقع پہ، ناجائز ہے خاص مواقع پہ۔ کیسے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ ہیں، آپ کہیں گے جب کا کیا معنی ہے، وہ تو ابھی بھی زندہ ہے، تو بہرحال اس کا سیکی کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ کوئی سائیکالوجسٹ ہی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے آج تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 63 برس پڑھی ہے۔ بریک کیوں لگائی؟ سارے مسالک نے مل کے لگائی، کوئی ایک بھی عقل مند نہیں تھا۔ کوئی تو عقل دیتا نا کہ 63 سال نہیں لکھو، وہ 1400 کچھ سال بنتی ہے، تو اور اگر وہ آدم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں پھر تو اور مزے کی بات ہے، لیکن نہیں، 63 برس جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ جب آپ زندہ ہیں اور صحابہ کی مجلس سامنے موجود ہے، زندہ ہے مجلس میں سامنے ہے، تو آپ کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کہتے تھے، احادیث میں یہ لفظ کثرت سے آیا ہے، محبوب سامنے ہے، پوچھا گیا، سامنے سے جواب آیا، یہ انہوں نے سوال کرنا تھا تو کہا یا رسول اللہ کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن جب محبوب زندہ ہے، مجلس میں نہیں ہے، درمیان میں کوئی اوٹ آ گئی ہے، وہ دیوار کی اوٹ کیوں نہ ہو، تو آپ کو یا کہنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، فوراً پکڑ کر لیا۔ سورۃ الحجرات کو اگر پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی بجائے زندہ ہے، موجود ہے، لیکن گھر میں اپنے حجرے میں یہ لوگ آئے ہیں اور ان کو اسلام قبول کر لیں، وفد آیا ہے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی، بیعت کرنے کی جلدی ہے۔ اور جب انسان کو جلدی ہوتی ہے کسی کام کی تو وہ جانتا ہے اسے کتنی۔ لوگوں سے پوچھا گیا آپ کہاں ہیں، کہا گھر میں، کہا ویٹ کیجیے، ان سے انتظار نہ ہوا، یہ کھڑے ہو کے حجرے کے پاس دیوار کے پیچھے سے کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، یہ لفظ موجود ہے تفسیر کی کتاب میں، یا محمد آپ تشریف لائیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں۔ آسمان سے رب نے کیا اتارا ہے حکم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، محبوب آپ کے زندہ ہوتے ہوئے درمیان میں اوٹ ہے، ان کو اتنا بھی ادب کا لحاظ نہیں ہے کہ آپ کو پھر یا کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں درمیان میں دیوار کی اوٹ ہوتے ہوئے آپ کو یا کہنے کی اجازت نہیں، تو جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو بالاولا اجازت نہیں۔ واللہ تعالی میں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت